تھے جو اپنے دلوں کو آئینے کی طرح پاک صاف اور شفاف رکھتے تھے، آج ایسے دل ہمارے درمیان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے مجاز صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ہمارے اسلاف کی طرح پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہم کرتے رہیں، بدگمانی کے بیج کو اپنے دل میں پنپنے نہ دیں، اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ دراصل رشتے جو ہیں نا، یہ محبت، ہمدردی اور گمان کے ہوتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان رشتوں میں محبت اور ہمدردی اسی طرح سے قائم رہے۔ بدگمانیوں سے سماج میں بکھراؤ آتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت بڑھے، محبتیں بڑھیں آپس میں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے بھیجا ہے، خاص طور سے رشتوں کا ذکر سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تمہارا امیر گناہگار بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت نہ چھوڑو جب تک وہ تمہیں گناہ کرنے کو نہ کہے۔ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ امام کا پتہ بھی لگ جائے تمہیں کہ یہ فاسق ہے تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تفرقہ پھیلانے سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں تو اس زندگی میں ان رشتوں کو سنبھالنا ہے ہر حال میں۔ آج تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آنے والوں میں بہت سارے لوگوں کو ہر ٹائم یہی گمان رہتا ہے، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، کہ جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ جادو کرا دیا، ہماری تو نند ہم سے جلتی ہے، ہماری تو ساس ہمیں جینے نہیں دیتی۔ مطلب عجیب و غریب لوگوں نے بدگمانی اپنے آپ پالی ہوئی ہیں۔ تو بلکہ سن کے تکلیف ہوتا ہے کہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں۔ حضور یہ فرما کے گئے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ مل کے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور تمام دنیا کے لوگ مل کے تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ تو اب ہم لوگوں کے اوپر شک کریں، ان کی طرف یہ بدگمانیاں کریں کہ انہوں نے یہ ہم سے جلتے ہیں، یہ ہمارا برا چاہتے ہیں، یہ جو ہے ہمارا نقصان چاہتے ہیں، یا یہ ہمیں کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے، یا یہ ہماری خوبصورتی سے جلتے ہیں، یا انہوں نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رشتوں کو پامال کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، توڑتی ہیں، بکھراؤ پیدا کرتی ہیں سماج میں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے لوگوں کے لیے کہ ہم کسی طرح سے ان رشتوں کو سنبھالیں جنہیں اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ بالکل مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ موتیوں کی مالا ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بار بکھرتی ہے تو پھر انہیں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی کچھ رشتوں کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور کہیں انسان گمان کی وجہ سے رشتوں میں درار پیدا کر لیتا ہے۔ تو جو شخص بدگمان ہوتا ہے یا اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، وہ دوسرے کا کم نقصان پہنچاتا ہے، اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ بے شک اس کے معاملات پہ، اس کے افکار، اس کے خیالات، حد تو یہ ہے کہ اس کی پوری جو شخصیت ہوتی ہے وہ متاثر اس ہوتی میں ہے۔ ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، منفی اثرات یا منفی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منفی لہریں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، اس کی گفتگو آپ کو متاثر نہیں کرتی، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے پاس سے چلا جائے یا میں اس سے دور ہو جاؤں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کو میں نے شاید کل کے پروگرام میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ ہر حدیث کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ یہ جو ہمارا گمان ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے کسی کے بارے میں برے گمان کرتے رہیں گے نا تو وہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی بات، اور اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو وہ بھی اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو بات ہے کہ گمان کے ساتھ ہوتا ہوں بندے کے، اسی طرح سے فیصلے کرتا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ گمان جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انسان کے۔ اب ہم اگر لوگوں کے بارے میں صرف نیگیٹو سوچتے رہیں گے، نیگیٹو، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کنویں میں آواز دی، وہ واپس آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے برے ہی گمان کرتے رہیں گے تو آپ کے اپنے اندر نیگیٹیوٹی پنپ جائے گی، اور اگر آپ لوگوں کے لیے اچھے گمان کرتے رہیں گے تو آپ کا کردار بلڈ ہوگا اور اس سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی، ہم کیوں سوچیں کسی کے بارے میں کہ کوئی ہمارا برا چاہ رہا ہے، کیوں سوچیں کسی نے ہمارے پر جادو کر دیا۔ ہم ساری حفاظت اپنے اللہ سے مانگیں۔ ہماری کامیابی کو قائم رکھنا، ہماری امیج بنانا،
ہماری صحت دینا، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت، عزت معاشرے میں ساری اللہ کے ہاتھ ہے. بے شک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کسی طرح کی معاونت ہو. لیکن مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں. اگر ہم انفرادی سطح پر دیکھیں تو کنبے کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا جو خاندان کے سرپرست ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خانوادے کو سمیٹ کر رکھیں. ان کے اندر گمان تو پیدا ہوں گے، گمان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، لیکن اسے بدگمانی میں تبدیل نہ ہونے دیں، یا اگر بدگمانی کی وجہ سے رشتے متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے درمیان اس بدگمانی کو دور کریں، آپس میں انہیں قریب لائیں. یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بڑوں کو شادیوں کے بعد اپنے بچوں کی انسیکیورنیس محسوس ہونے لگتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیکیور نہیں رہے، ہمارا اقتدار نہ چھن جائے، آنے والی اقتدار نہ چھین لے ہمارا بچہ. اس کے فالتو کی بدگمانیاں ہیں. بہت ساری بہویں ایسی آتی ہیں کہ وہ بیٹیوں کی طرح سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں، پھر بھی بدگمانی ان کے اوپر رہتی ہے. اکثر مرد غصے والے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کی چلاتے ہیں، لیکن شک جو ہے وہ آنے والی پہ ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنا خون ہے. اس پہ شک کریں گے کہ اس نے اپنے پلو سے باندھ دیا، اس نے بدل دیا ہمارے بچے کو. اقتدار نہ چھن جائے، جو آپ کہہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اقتدار پہ قائم رہنا چاہتے ہیں لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں بدلتا رہتا ہوں لوگوں کو. دنیا آپ ہی دیکھیں 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں، اور 100 سال میں تو تمام لوگ بدل جاتے ہیں. کائنات جتنی بھی انسان ہیں، اب ہم روک ہی نہیں سکتے اس سسٹم کو. یہ سرکل ہے کہ اللہ رب العزت کا چلایا ہوا، کہ اس نے لوگوں کو بھیجنا بھی ہے اور بلانا بھی ہے. اقتدار ہو، طاقت ہو، صحت ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں. بڑے بڑے بہت مشہور شعر ہے کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے تو سب نے ختم ہو جانا ہے. کیسے اقتدار، کیسا کچھ، بلکہ خود حوالے کرنا چاہیے. بہو آتے ہی اس کے حوالے چابی کر دیں، کچن کر دیں کہ بیٹی وہ آپ کا ہے. سب آپ دیکھیں کہ آپ اسے رانی کیوں نہیں بناتی؟ آپ اسے رانی بنا کے تو دیکھیں، وہ آپ کو مہارانی بنا دے گی. کیا بات کہی وجہ صاحب، واقعی آوزر سے لکھی جانے والی بات ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود گھر میں جو ہے بھائی بھائی میں، بہن بہن میں نہیں بنتی. کچھ لوگ گروہوں میں تبدیل بڑھ جاتے ہیں، ایک گروہ یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے. اب والدین یہ چاہتے ہیں، اکثر والدین اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کرتے ہیں. سامنے کی کچھ مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بہنیں ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی، بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں گفتگو نہیں ہوتی، اور اس پھوٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ان کے والدین ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دبدبہ نہ چھن جائے، وہی میں بتا رہا ہوں، ان کا دبدبہ نہ چھن جائے. اصل میں بات یہی ہے کہ ایک دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیمات ہی نہیں پتا. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. جو رشتے اس نے بنا کے بھیجے ہیں آپ انہیں رحمی رشتے کہلاتے ہیں. یا جو بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہوں، ننیال کے لوگ ہوں، کسی بھی قیمت پہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ اپنی کسی بھائی سے یا بہن سے معاملہ خراب ہو گیا، اپنے بچوں تک کو منع کر دیا کہ آپ نے ملنا ہی نہیں. بالکل یہی بات ہے مجاز صاحب. حد تو یہ ہے کہ یہ فرمان جاری ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص سے ملنا ہے اور فلاں شخص سے نہیں ملنا، اگر اس سے ملے تو پھر ہم سے نہیں ملنا. یہاں بچوں کو دیکھیے آپ کس طرح سے رویہ اختیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ماں باپ کی بے حرمتی کو بھی منع کیا گیا، ان کا کہنا ماننے کا حکم ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں تو آپ کو کسی بھی قیمت پہ اپنے رشتے داروں کو نہیں چھوڑنا اور ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھانا. تو اب آپ اپنے ماں باپ کا حکم اس طرح سے مانیں کہ ان سے چھپ کے ملیں. ان سے ملنا نہیں چھوڑنا آپ نے، کیونکہ ماسی جو ہے وہ خالہ جو ہے وہ ماں جیسی ہے، اور چچا کو قرآن نے ہی باپ کا سا درجہ دیا ہے. تو اس لیے خاندان کے لوگ ہوں یا ننیال کے لوگ ہوں، آپ نے کسی بھی قیمت پہ ان کے حق ادا کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن ماں باپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ ان سے چھپ کے ملیں، ان کے حق چھپ کے ادا کرتے رہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، رنجشیں ہوتی رہتی ہیں. ایسے میں اس سے پہلے کہ یہ نزاع جو ہے بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کرے اور ایک حکم یہاں سے اور ایک حکم وہاں سے بلانا پڑے، اگر معاملہ گھر میں ہی رفع دفع ہو جائے، غلط فہمی کے بیچ کو نکال دیا جائے دلوں سے، تو یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ اداس بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں علی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے. جی کل آپ نے بتایا تھا واقعہ پورا. بالکل. اور اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ باہر گئے ہیں.
اب رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، کسی شخص کو بھیج دے، خود ڈھونڈنے کے لیے خود تلاش میں نکل گئے. اور اس کے بعد جا کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں مٹی پہ باہر، اور کچھ مٹی ان کے کپڑوں پر لگ گئی ہے. اب رسول پاک داماد ہیں، سوچے ان کو کتنے پیار سے جگا رہے ہیں، ابو تراب اٹھو، مٹی جھاڑتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو تراب اٹھو. جب حضرت علی اٹھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور خود بھی لیٹے، اپنے ایک طرف حضرت علی کو لٹایا، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا، اپنے سینے پر پہلے حضرت علی کا ہاتھ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہو فاطمہ علی سے میری صلح ہو گئی. جی. پھر حضرت علی سے کہا کہ علی کہو فاطمہ سے میری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اور جب گھر سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا، ایسا نور تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا رسول اللہ؟ کہتے ہیں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. اصل میں یہ قرآن کی تفسیر ہے. حضور کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ قرآن کی چلتی پھرتی جو تفسیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے لوگ بیٹھیں اور ہوں مخلص، اور وہ ان میں صلح کرا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کی طرف سے تھے نا. حضرت علی کو پالنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کفالت کرنے والے، اور حضرت فاطمہ کے والد. تو حضور نے تو وہ رول ادا کیا ہے بیچ میں لیٹ کے کہ لڑکی والے کا بھی اور لڑکے والے کا بھی. یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اس طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن میاں بیوی کے معاملے میں میں اکثر دیکھتا ہوں بدگمانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں. بیوی ہر ٹائم یہ سوچتی ہے کہ یہ پتہ نہیں اپنی آمدنی مجھے بتاتا ہے نہیں، چھپاتا تو نہیں، کسی اور کو تو نہیں دیتا. یہ اکثر میرے پاس عورتیں شکایت لے کے آتی ہیں کہ صرف اپنی ماں کے کہنے میں ہمارا حق ہی نہیں ادا کرتے. مطلب عجیب و غریب اپنے آپ گمان بنا دیے. ہسبینڈ یہ شکایت کرتی ہے کہ سارا دن فون پہ لگی رہتی ہے، مائکے میں بات کرتی رہتی ہے، مائکے کی طرف بہت جھکاؤ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہماری باتیں جو ہیں سسرال کی وہ مائکے میں بتاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ امیجن کر لی لوگوں نے. اور اسی طرح سے اولاد آج کل ماں باپ کے حق میں بالکل یہ بدگمانی کرتی ہے کہ یہ تو ہمارا بھلا ہی نہیں چاہتے، یہ ہماری تفریح نہیں کرنے دیتے ہمیں. بھائی آپ کی ماں ہے، وہ 50 سال کی ہے، 60 سال کی لیڈی ہے، اسے پتہ ہے کہ میری بیٹی کس راستے پہ جا سکتی ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسے پتہ ہے معاشرے میں کتنے شیر ہیں، کتنے بھیڑیاں ہیں. آپ کی ایج اگر 15-20 سال ہے اور وہ آپ کو کسی بات پہ روکتی ٹوکتی ہے تو اس سے بڑا ہمدرد، اس سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے آپ کا؟ ایسے لڑکے ہیں، باپ نے سارا معاشرہ دیکھا ہوا ہے، اسے اپنے رشتہ داروں کا، پڑوس کا سارا اندازہ ہے. وہ اگر کسی چیز سے آپ کو روکتا ہے، آپ کی گاڑی کی اسپیڈ کو منع کرتا ہے، آپ کو پڑھائی کو کہتا ہے، ان کا کیا فائدہ؟ انہوں نے تو عمریں گزار چکی ہیں اپنی. اب تو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ان کی زندگی جڑی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں نا، ہر جگہ تب آسان ہو جاتا ہے. ساس بہو ہو، نند بھابھی ہو، دیورانی جٹھانی ہو، یہ انہیں یہ چاہیے کہ خود کو سامنے رکھیں، اپنی بہنوں کو سامنے رکھیں. دیورانی جٹھانی یہ سمجھیں کہ ہم اگر دونوں سگی بہنیں ہوتی تب ہمارا رویہ کیا ہوتا. نند کو یہ سمجھیں کہ میری بہن ہے، اسے وہاں رکھے. بہت سی اپنی بہنیں بھی تیز ہوتی ہیں، بہت سی اپنی مائیں بھی تیز ہوتی ہیں، ان میں بھی غصہ ہوتا ہے. لیکن وہ نکاح ہونے کے بعد تمام رشتے ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں اپنے مزاجوں سے. اپنی اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو عز ہے، انکساری ہے، آپ کا اخلاق ہے. اصل بات یہ ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں آج یہاں کہ خالق سے جو مخلوق کا تعلق ہے وہ تو پرے ہے، عبادت ہے، لیکن مخلوق سے مخلوق کا تعلق ہی ایک اخلاق ہے. آپ کا دوسری مخلوق سے اگر آپ دیوار پہ پیک تھوکتے ہیں تو آپ دیوار کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کا جو حق ہے. آپ اگر مان لو کتے کو لات مار دیتے ہیں تو آپ، کیونکہ مخلوق ساری ہے، کوئی انسان نہیں. اسی طرح انسانوں میں جب آپ کسی کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں یا اسے جھوٹا سمجھتے ہیں یا اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا اپنی بیوی پہ، ماں پہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو، یہ سب ایکسپلائٹیشن ہے. یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رویہ خراب، یہ بد اخلاقی میں آتی ہے ساری چیز. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، ہم نے بدگمانی کے تمام جو نقصانات ہیں ان کا جائزہ لیا، اب ہم حل کی جانب آتے ہیں. کیا اس کا حل جو ہے وہ تصفیہ ہے؟ آپس میں بیٹھ کر پہلی جو پرائمری جو سٹیج ہے، انیشیل سٹیج، اس پر بیٹھ کر بات کر لی جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟ نہیں، یہ تو اصل میں انڈیویجولی سب کو خود سوچنا پڑے گا. آپ اگر یہ سوچیں کہ میرا کوئی برا نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے میرا کوئی نقصان ہو، کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا دشمن ہو، کوئی جو ہے وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا، کوئی میرا کسی قسم کا جو ہے جیلسی نہیں رکھتا، یہ آپ کا گمان اندر ہی اندر آپ کو بدگمانی سے نکال کے ایک طرف کر دے گا. کیونکہ اصل میں تو ہم خود بخود پہلے ہم دماغ میں اپنے گمان کو لاتے ہیں، اس کے بعد اسے منہ سے کہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں.
پھر لوگوں تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو لوگ اسے نمک مرچ ملا کے معاشرے میں پلاتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لوگ برائی چغلی یہ کرتے ہیں تو یہ عمل میں آ جاتی ہے بات، پھر بکھراؤ پیدا ہوتا ہے رشتوں میں، اس کے بعد رشتے پامال ہوتے ہیں. تو ہم اگر پہلے اپنے گمان کی ہی اصلاح کر لیں کہ بھائی کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کوئی جادو کرا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ میرا کوئی دشمن ہے، اور میں سب کا بھلا چاہتا ہوں تو لوگ میرا کیسے برا کر لیں گے. مطلب یہ ساری باتیں اپنے گمان کی اصلاح ہو جائے تو اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی. بالکل مجاز صاحب، اور کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے خود یعنی جو اپنے آپ کو پرسکون کر لیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، پھر اس کو یہ ڈر ہی نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی اس کا بدخواہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، میں تو یہ دیکھتا ہوں، ہم کسی دفتر میں پہنچے ہمیں سارے کے سارے رشوت خور نظر آتے ہیں وہاں، مطلب اپنے گمان میں. حالانکہ اچھے لوگ بھی ہیں، ابھی دنیا کوئی ساری ختم تھوڑی ہوگی، خراب تھوڑی ہوگی. کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو خود بخود امیجن کر لیں کہ انہوں نے میٹر نہ خراب کیا ہو. کسی دکاندار کے پاس جائیں گے نمبر 2 مال بیچ رہا ہو. ہم نے اپنی کرداروں کو بالکل ہی ختم کر لیا. ہر جگہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بچی اگر کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھیں گے تو بالکل اپنے دماغ میں کہ یہ حرام رشتہ ہو، یہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے نکاح بھی کیا ہوا ہو سکتا ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو کسی ہاسپٹل میں جانا ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی اس طرح کے معاملے جانے، لیکن ایمرجنسی میں تو کوئی بھی، مان لو کسی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو آپ اسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے اسے اسپتال تک لے جا سکتے. یہ سارے ہم نے اپنے آپ ہی امیجن کر لیے کہ یہ ہم کہیں کسی کو بات کرتے دیکھیں گے گھر میں، کوئی 2 لوگ بات کرتے ہوں، خود ہی خود ہمارے دماغ میں یہ ہماری بات کر رہے ہوں. ارے بھائی کرنے دو انہیں بات، اگر آپ کی بات کر رہے ہو تو آپ کو کیا، آپ کا تو محافظ اللہ ہے. اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں تو بدگمانی تو اپنے آپ ختم. بالکل مجاز صاحب، انفرادی طور پر جو اصلاح ہے وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن وہ آپ کو پروگرام دیکھتی میں، مجھے بہت اچھا لگتا، میں گھنٹہ اٹھتی تھی دیکھیے کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر سوال دے. پوچھنا ہے. جی بتائیے. میری ایک بیٹی ہے، ان کو اتنی سردی کے راستے سے پانی جاتا ان کے سوڈر سے چھکا کیا. آپ نے بتایا ناک سے پانی بہتا رہتا ہے، زکام کی شکایت ہے. ہاں دوسرا سوال. چھکا کے دیر سے چھکا. ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال. ہم کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہے، دن رات سر میں درد ہے، نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. جی حسنہ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام بیٹی. جی مجھے جاننا تھا کہ جیسے کوئی لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے اور وہ جس سے وہ شادی کرتی ہے وہ پہلے تو ایمان لانے کو کہتا ہے، پھر وہ بعد میں منع کر دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، اس بیچ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ اب وہ وہاں سے آنا چاہ رہی ہے، اور جو جس سے اس نے شادی